بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عرفان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز. گزشتہ روز اعلیٰ سیکیورٹی حکام کے ساتھ ایک ان کیمرہ بریفنگ ہوئی. اس ان کیمرہ بریفنگ یا سیشن میں کیا کچھ ڈسکس ہوا، کیا کچھ بتایا گیا. جو اس وقت آپریشن غزب للحق چل رہا ہے، پاکستان کی جانب سے افغانستان کے ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان پر فضائی ایئر سٹرائکس کی جا رہی ہیں کہ جہاں پر دہشت گرد موجود ہیں، جہاں پر ان کے سہولت کار موجود ہیں، جہاں سے ان کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کی جا رہی ہیں، جہاں سے ان کو اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے، ان مقامات کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے. پاکستان کی اعلیٰ جو عسکری قیادت ہیں، حکومت ہیں، انہوں نے افغانستان کے حوالے سے کیا کچھ فیصلے کیے ہیں، کیا کچھ کرنے وہ جا رہے ہیں. باگرام ایئر بیس کے حوالے سے، طالبان رجیم کے حوالے سے پاکستان کی کیا خواہش ہیں اور وہ دوست ممالک کی کیا اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے. اس حوالے سے کل جو ایک ان کیمرہ بریفنگ یا سیشن ہوئی، اس میں جو تفصیلی باتیں ہوئیں اس پر بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو چند ساتھ قبل وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ، انہوں نے کچھ اعداد و شمار جاری کیے ہیں کہ اس آپریشن غزب للحق کے نتیجے میں اب تک طالبان رجیم کے کتنے نقصانات ہوئے، کتنی ہلاکتیں ہوئیں، کتنے اس میں لوگ زخمی ہوئے طالبان رجیم کے یا افغان فورسز کے، کتنی چوکیاں تباہ ہوئیں، کتنی چوکیوں پر قبضہ کیا گیا، کتنی بختر بند گاڑیاں جنگی ان کا جو ٹینک تھے ان کو تباہ کیا گیا. تو عطا تارڑ کے مطابق کہ آپریشن غزب للحق کے دوران 527 افغان طالبان کو اب تک ہلاک کیا جا چکا ہے، اور یہ وہی لوگ تھے کہ جو کالعدم ٹی ٹی پی یا انتہا پسندوں کے ساتھ مقیم رہے یا ان کو شیلٹر پرووائڈ کرتے رہیں یا ان کے ساتھ رہیں. 527 کی تعداد بتائی گئی ہے. 755 جو افغان طالبان ہیں وہ زخمی ہوئے. 237 چوکیاں جو مکمل طور پر ان کو تباہ کیا گیا. یہ وہ چوکیاں ہیں کہ جہاں پر امارت اسلامی کے ساتھ ساتھ یا افغان طالبان کے ساتھ ساتھ کالعدم ٹی ٹی پی یا بی ایل اے یا جو انتہا پسند ہے دیگر، وہ لوگ بھی ان چوکیوں میں رہتے تھے. اور یہ چوکیاں پاک افغان بارڈر کے قریب ہی ایسے مقامات پر قائم تھی کہ جہاں سے پاکستان کے سیکیورٹی فورسز سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملے کیے جاتے رہیں، جہاں سے مارٹر گولوں کا، یہاں سے ڈرون اڑانے کا وہ استعمال کیا جاتا رہا، مقامی آبادی کو نشانہ بنایا جاتا رہا. تو یہ وہ 237 چوکیاں ہیں کہ جہاں پر کالعدم ٹی ٹی پی یا دہشت گردوں کے وہ لوگ موجود تھے، اور ان کو باقاعدہ افغان طالبان نے یا امارت اسلامی نے محفوظ پناہ گاہ یا شیلٹر فراہم کی تھی، ان کو وہاں پر ان کو رہائش دی تھی. تو ان کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا ہے. اور یہ بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ انہی چوکیوں میں جو امارت اسلامی کے لوگ تھے یا افغان طالبان اور پھر کالعدم ٹی ٹی پی کے، تو ان کو ہلاک کیا جا چکا ہے. 38 ایسے چیک پوسٹیں ہیں جن پر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے مکمل طور پر قبضہ کر لیا ہے، وہ ان کے کنٹرول میں ہیں. اور 205 ٹینک، بختر بند گاڑیاں، دیگر جو جنگی ساز سامان ہے، ان کو بھی مکمل طور پر تباہ کیا گیا ہے. یہ تو اطلاعات تھی تازہ ترین جو عطا تارڑ صاحب نے ابھی شیئر کی. آتے ہیں پاک افغان کے جو اب سچویشن اور جو صورتحال چل رہی ہے. واضح طور پر کہا گیا ہے کہ پاکستان کی کوئی خواہش نہیں کہ وہ جا کر افغانستان پر قبضہ کر لیں. پاکستان یہ نہیں چاہتا، یا جو عسکری قیادت ہے یا حکام ہیں ان کی یہ خواہش نہیں کہ وہاں پر جا کے وہ افغانستان میں بیٹھ جائیں. افغان عوام بہتر فیصلہ ساز ہیں. وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ کس حکومت میں رہنا پسند کرتے ہیں، کس حکومت کو وہ چاہتے ہیں. وہ طالبان رجیم اگر ان کو سوٹ کرتا ہے تو ان کی مرضی، ان کا اپنا ملک ہے، وہ جانیں، ان کا کام جانیں. اور اگر وہ رجیم چینج چاہتے ہیں تو بھی ان کی مرضی. پاکستان کا اس سے کوئی سروکار نہیں. پاکستان کا سروکار صرف اس سے ہے کہ اگر افغان سرزمین پر موجود دہشت گرد پاکستان میں آ کر دہشت گردی کرتے ہیں تو ہر اس ٹھکانے کو چن چن کر نشانہ بنایا جائے گا کہ جہاں سے دہشت گردوں کو تربیت دی جا رہی ہے، جہاں سے ان کو جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ ہر قسم کی تعاون ان کو دی جا رہی ہے.
باگرام ایئر بیس کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، ان کی تصدیق کر دی گئی ہیں، اور ان کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ اس ایئر بیس سے امارت اسلامی یا افغان طالبان کالعدم ٹی ٹی پی کو ان کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتی رہیں۔ وہاں ایمونیشن اسلحہ کی وہ باری کھیپ وہاں پر پڑی ہوئی تھی، اور وہ ایئر بیس پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی، اس لیے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ بھی واضح کیا کہ افغان طالبان یا جو امارت اسلامی ہیں وہ دہشت گردوں کی یا دہشت گردی کی وہ ماسٹر پراکسی بن چکی ہیں۔ اس میں نہ صرف اسرائیل اور ہندوستان کی فنڈنگ انوالو ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں جو پاکستان کو انسٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، یا جن کی خواہش ہیں کہ یہاں پر انسٹیبلٹی ہو، تو وہ سارے ایلیمنٹس اس میں انوالو ہیں، اور ایک ایک پل کی خبر ہے پاکستان کو، انٹیلیجنس بیسڈ کی بنیاد پر یہ تمام آپریشنز ہو رہی ہیں۔ کسی بھی جگہ پر سویلین کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، اگرچہ پاکستان کے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ جو دہشت گرد گروپوں کی لیڈرشپ ہیں وہ ان مقامی آبادیوں میں، شہری علاقوں میں وہ رہ رہے ہیں، اور امارت اسلامی ان کو مکمل تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ تو اب اگر پاکستان کوئی اس علاقے پر ایئر اسٹرائک کرتا ہے، فضائی حملہ کرتا ہے جہاں پر دہشت گردوں کی لیڈرشپ موجود ہیں، تو اس میں کولیٹرل ڈیمیج کا بہت زیادہ خطرہ ہے، اس میں سویلینز بہت کا خطرہ ہے کہ وہ بھی نشانہ بنیں گے۔ اس لیے پاکستان ان علاقوں کو نشانہ نہیں بنا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس جو اطلاعات ہیں کہ کون کہاں پر رہ رہا ہے، امارت اسلامی نے کہاں ان لوگوں کو چھپائے رکھا ہے، ان کو سب خبر ہے۔ بہرحال شہری علاقوں کو یا ان علاقوں کو بالکل بھی ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا اور نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ ٹارگیٹڈ آپریشنز جو ہیں یا یہ جو فضائی حملے ہیں، جو ایئر اسٹرائکس ہیں، یہ کب تک جاری رہیں گے؟ یہ تب تک جاری رہیں گے کہ جب تک افغانستان یا امارت اسلامی پاکستان کی اس بات یا اس مطالبے کو مان نہیں لیتے۔ مطالبہ کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے کہ آپ کو پاکستان اور دہشت گردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ یا تو آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں تو پھر آپ پاکستان کا جو ابھی یہ رد عمل سامنے آ رہا ہے اس کے لیے تیار رہیے، اور اگر آپ کھیل سکتے ہیں 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 1 سال تو کھیلتے رہیں۔ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ وہ بھی اب اس جنگ میں کود پڑی ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان یا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز یا سویلین وہ جنازے اٹھاتے رہیں، وہ لاشیں اٹھاتے رہیں، یہاں پر چیخ و پکار ہوں، یہاں پر خون ہی خون ہوں، اور وہاں پر وہ مزے کی زندگی جی رہے ہوں۔ واضح طور پر کہا گیا کہ اگر سرحد پار سے ایک بھی حملہ ہوتا ہے، خودکش حملہ ہوتا ہے یا سیکیورٹی فورسز پر حملہ ہوتا ہے، مساجد پر حملے ہوتے ہیں، سویلینز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو واضح کیا گیا کہ ایک حملے کے بدلے پاکستان 10 ایئر اسٹرائکس کریں گے۔ امارت اسلامی کو بھی علم ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کن علاقوں کو، کن مقامات کو نشانہ بنا رہا ہے، اس لیے انہوں نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے۔ دوسری اہم بات کہ پاکستان نے امارت اسلامی کو ایک فہرست دی ہیں یا تبادلہ ہوا ہے کہ جتنی بھی دہشت گردوں کی لیڈرشپ ہیں یا وہ لوگ جو مطلوب ہیں یا وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان دہشت گردوں کو، ان لیڈرشپ کو پاکستان کے حوالے کر دیں۔ پاکستان اپنے آئین اور قانون کے مطابق ان کو سزائیں دیتی ہیں، جو بھی کرتا ہے وہ پھر پاکستان کا اختیار ہے اور پاکستان کا کام ہے۔ لیکن اگر وہ لوگ نہیں فراہم کرتے، نہیں دیتے ان کو، تو پھر جتنے بھی دہشت گردوں کے کیمپس ہیں اور امارت اسلامی کے کیمپس ہیں جہاں پر وہ لوگ رہ رہے ہیں، تو ان کو پھر ٹارگٹ کیا جائے گا۔ دوسری اہم بات کہ جو قومی ایکشن پلان تھا، ریوائز نیشنل ایکشن پلان، کہ اس میں ایک تو یہ بیرونی ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں جو کارروائیاں کر رہے ہیں۔ دوسرا اس میں جو کچھ اندرونی ایلیمنٹس ہیں، وہ ڈرگ ڈیلرز ہیں، ڈرگ مافیاز ہیں، اور نیکسز ہیں، ان سے متعلق نیشنل ایکشن پلان بڑا واضح ہے، اور وہ رسپانسبلٹی پروونشل گورنمنٹس کی، فیڈرل گورنمنٹ کی، عدلیہ کی، سول ایڈمنسٹریشن کی، ان کی بنتی ہیں کہ وہ جو ریوائز نیشنل ایکشن پلان ہے، جو اس کا پہلا نقطہ ہے کائنیٹک آپریشن، جو سیکیورٹی فورسز کا ڈومین ہے، جو ان کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، ان کے علاوہ جو 13 نکات ہیں وہ سویلین گورنمنٹ، ایڈمنسٹریشن، جوڈیشری، ان کا اختیار ہیں۔
چاہیے یہ کہ وہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کریں. اور دوسری اہم بات کہ ایک سوال ہوا کہ امارت اسلامی یا افغان طالبان وہ کچھ علماء کانفرنس بلانے پر سوچ بچار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف وہ جہاد یا پھر اس طرح کا کوئی فتویٰ جاری کریں. تو جو اعلیٰ سیکورٹی حکام ہیں انہوں نے ویلکم کیا. جو بھی کرنا چاہیں امارت اسلامی کو جس طریقے سے بھی کرنا چاہیں وہ کریں، لیکن جو جواب ہیں وہ پاکستان کی طرف سے دیا جائے گا، دیا جاتا رہے گا. اور جو اپنا ایک موقف ہے کہ یا تو پاکستان کے ساتھ یا پھر دہشت گردوں کے ساتھ، اس مطالبے کے ساتھ اگر امارت اسلامی چلی جاتی ہے دہشت گردوں کے پاس، جو کہ ہے بھی ابھی بھی ان کی وہ سپورٹ کر رہے ہیں، تو پھر پاکستان جو ہے اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. اور اگر امارت اسلامی آ جاتی ہیں، پاکستان کی بات مان لیتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ جو تجارت کے دروازے ہیں جو دوسرے ہیں وہ تمام کے تمام وہ کھلے ہیں. یہ بھی واضح کیا گیا کہ پاکستان کو افغانستان یا پھر افغانستان کی جو عوام ہیں ان سے کوئی شکوہ نہیں، ان سے کوئی گلہ نہیں. وہ ہمارا برادر ہمسایہ اسلامی ملک ہیں، وہ ہر قسم کی تجارت کے خواہاں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مدد کریں. لیکن جو طالبان رجیم ہے اور جو پراکسی وارز چل رہی ہیں اور پھر پاکستان میں، تو اس کی کسی صورت بھی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ بھی ایک سوال پوچھا گیا کہ یہ کلیم کر رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے سوویت یونین کو شکست دی ہے یا پھر انہوں نے امریکہ کو شکست دی ہے اور وہ پھر پاکستان کو بھی شکست دیں گے. تو جواب میں کہا گیا کہ سوویت یونین اور امریکہ اور دیگر جتنے بھی لڑائیاں لڑی ہیں افغانستان نے، تو وہ پاکستان کی مدد سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. اب پاکستان ان کے ساتھ نہیں ہے تو یہ لڑ کر دکھائے اور یہ جیت کر دکھائے، پھر بھی پتہ چلے گا کہ ان میں کتنی ہمت ہیں اور اس کی کتنی اہمیت ہیں. ان کیمرہ بریفنگ تمام کے تمام کے جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہیں اس کے پیچھے افغانستان کا ہاتھ ہے. ساری چیزیں وہاں سے سپورٹ فراہم کی جا رہی ہیں اور اس کی سرپرستی ہندوستان کر رہی ہیں، اسرائیل کر رہی ہیں، ان کے انٹیلیجنس اسپائی ایجنٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں. واضح کیا گیا کہ افغان طالبان رجیم جو ہیں وہ کوئی آزاد اداکار نہیں ہیں. ان کے پیچھے کیا چل رہا ہے، پاکستان کے پاس جو انٹیلیجنس بیسڈ جو آپریشنز ہو رہی ہیں اور جو معلومات کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، جو فون کالز وہ انٹرسیپٹ کرتے ہیں، وہ ریکارڈ ہوتے ہیں، سارے کا سارا ان کو علم ہے کہ کون کہاں سے کیا کر رہا ہے، کس کو احکامات دیے جا رہے ہیں کہ کب آپ نے کہاں پر اٹیک کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے. تو تمام کے تمام اور اسی بنیاد پر یہ ساری چیزیں، یہ کارروائیاں وہ پھر ہو رہی ہیں. تو واضح کیا گیا کہ اگر امارت اسلامی اسی طرح دوسروں کے اعلی کار بن کر پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سرزمین پر دنگا فساد جنگ کی خواہش رکھتے ہیں یا شروع کرتے ہیں، تو پاکستان جو ہے وہ ہر محاذ پر تیار ہیں، ہر مشکل کے لیے تیار ہیں. اور جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اگر ایک حملہ ہوتا ہے تو سرحد پار سے پھر ان ٹھکانوں کی یا افغانستان کے اس سرزمین کی یا ان علاقوں کی وہ پھر اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور کسی کے لیے اس میں مزید کوئی رعایت کی گنجائش نہیں. ان مقامات کو نشانہ بنایا جائے گا کہ جہاں سے اس طرح ذکر کیا کہ لاجسٹک سپورٹ ان کو فراہم کی جا رہی ہیں، ایمونیشن سپورٹ ان کو فراہم کی جا رہی ہیں، ہیومن سپورٹ ان کو فراہم کی جا رہی ہیں، ان کے جو ٹریننگ سینٹرز ہیں ان کو اڑایا جائے گا. اور جو خواہ باگرام ایئر بیس ہیں، دیگر جتنے بھی علاقے ہیں، ان تمام کے تمام کو ہٹ کیا جائے گا. اور یہ جو آپریشن ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ شروع ہوا 1 ہفتہ چلا یا 10 دن اور یہ 2 ہفتے اور اس کے بعد پھر اس کو ہم ختم کر دیں گے. ان آپریشن کے نتیجے میں جو ہلاکتوں کی تعداد جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ 527 تک پہنچ چکی ہیں، تو بتایا گیا کہ جو درمیانی درجے کی لیڈرشپ تھی دہشت گردوں کو، ان تمام کے تمام کو ہلاک کیا جا چکا ہے. اور جو دیگر ہیں وہ اس وقت
امارت اسلامی افغان طالبان کے تحفظ میں ہیں. انہوں نے ان کو شیلٹر فراہم کر کے شہری آبادوں کو منتقل کیا گیا. ان کو علم بھی ہے, ان کو پتہ بھی ہے کہ پاکستان ان شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنائیں گے, اس لیے ان جگہ پر یہ وہاں پر محفوظ ہیں. یہ تھے ان کیمرہ بریفنگ میں اور طالبان رجیم کے حوالے سے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور پاکستان کا کیا فیصلہ ہے. مزید برداشت جو ہیں اس کی حد ختم ہو چکی ہے, اور جو انٹرنل معاملات چل رہے ہیں, خواہ وہ تیرا کا مسئلہ ہو کھرم میں ہو یا دیگر وزیرستان میں, کہ یہاں پر لارج سکیل آپریشنز جو ہیں وہ نہیں ہوں گے یا نہیں کیے جائیں گے, کیونکہ لارج سکیل آپریشن سے عوام کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ان علاقوں میں انٹیلیجنس بیس کی بنیاد پر آپریشنز ہوتے رہیں گے, اور اس میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی یا نرمی نہیں لائی جائے گی. فیصلہ ہوا کہ انف از انف, اور اب بھی اگر طالبان رجیم افغان طالبان چاہتے ہیں کہ وہ اسی راہ پر چلنا ان کے مفاد میں ہے, تو سو بسم اللہ, پاکستان پھر تیار ہیں, آپ بھی پھر تیار رہیے.